بندے کے لیے ایک خوش بختی یہ بھی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اسے اللہ کے بندے اچھے لفظوں میں یاد رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا بھی کی تھی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 84 میں ہے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کہ اے پروردگار میرے بعد آنے والے بندوں کے دلوں میں میری محبت ڈالنا کہ وہ مجھے اچھے لفظوں میں یاد رکھیں، میرا ذکر خیر کریں، میری تعریف اور ستائش کریں۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ تمام مذاہب میں حضرت ابراہیم کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور آپ کے لیے کلمات خیر بولے جاتے ہیں۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی، مرنے والوں کی اچھائیوں کا ذکر کیا کرو۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ زندہ لوگ جب مرنے والے کی اچھائیوں کا ذکر کریں گے تو ان کی زبانیں اس کے حق میں گواہ بنیں گی، اور زندہ لوگ مرنے والوں کے حق میں گواہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر مرنے والے کی طرف فرما دیتا ہے۔ اور یہ فرمایا کفوا عن مساویہم، مرنے والے کی برائیوں کے بیان سے پرہیز کرو، اجتناب کرو۔ اس کے دو سبب ہیں، ایک تو زبان ان کے حق میں گواہ بن جائے گی اور وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے گا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ زندہ افراد کی برائی کے ذکر سے مردے کی غیبت ہوتی ہے، اور زندہ کی غیبت سے بڑا گناہ مردے کی غیبت ہے، اس لیے کہ زندہ کی غیبت کر لی، امکان ہے وہ زندہ ہے معاف کروا لے گا، لیکن مردے سے تو معاف بھی نہیں کروایا جا سکتا، اس لیے یہ زیادہ سخت معاملہ ہے، اس کی برائی بیان کرنے سے روکا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا ہر شخص کو ایسا کام کر جانا چاہیے، نیکی کا، اچھے سلوک کا، لوگوں سے ہمدردی، ان کی خدمت کا، اپنے کرم اور سخاوت سے لوگوں کے دل میں ایسی جگہ بنا جائے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہوئی اپنے قبیلے سمیت، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ پر عنایت کی نظر فرمائیں، میرا باپ حاتم طائی سخی تھا، لوگوں کی پریشانی میں کام آتا، قرض دیتا، کھانے کھلاتا، لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ تو اچھا آدمی تھا، ہم تمہیں یوں ہی آزاد کرتے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ اکیلے کو ہی نہیں، میرے قبیلے کے دیگر افراد کو بھی رہا کیا جائے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے حاتم طائی کی اچھائیوں کی وجہ سے اس کے سارے قبیلے پر شفقت فرمائی اور انہیں آزاد کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اچھائی کا لحاظ کرتے ہوئے بعد والوں پر شفقت کی نگاہ فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حرم بن سنان کے بیٹے سے کہا تمہیں زہیر نے کیا دیا اور تم نے زہیر کو کیا دیا؟ زہیر ایک شاعر تھے۔ کہا جی میں نے انہیں مال پیش کیا اور انہوں نے میرے لیے ایک شعر کہا میری مدح اور تعریف میں۔ تو حضرت عمر نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو تم نے دیا مال وہ ختم ہو گیا، اور جو اس نے تمہیں دیا وہ باقی ہے، یعنی اس نے اپنی شعر کی زبان میں تمہاری مدح کر کے تمہیں زندہ جاوید کر دیا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کا نام لیتے ہی ہمارے سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں، ہم اپنے دل میں محبت کی مٹھاس محسوس کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے کریکٹر، اپنی خدمات سے اتنا متاثر کیا لوگوں کو اور بعد والوں کو کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اس مختصر سی زندگی میں ہم بھی کچھ ایسا کر جائیں، پازیٹیو، مثبت سوچیں، مثبت کریں۔ مثبت کرنے کے لیے مثبت سوچنا بڑا ضروری ہے۔ جو نیگیٹو سوچتا ہے
اس سے پازیٹیوٹی کی امید کم ہی ہوتی ہے۔ مثبت سوچیں ہر ایک کے بارے میں اور مثبت کام کریں، انشاءاللہ امید ہے اللہ نے چاہا زندہ رہیں گے تو بھی قدر ہوگی، مر گئے تو بھی اچھے لفظوں میں یاد رکھا جائے گا۔ اور جس کو مرنے کے بعد اچھے لفظوں میں یاد رکھا جائے، یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ رب العالمین نے اس پر لطف و عنایت کر دیا ہے۔